کی زبان پر کلمہ طیبہ نہیں جاری ہو رہا ہے، کلمہ طیبہ نہیں جاری ہو رہا ہے۔ صحابی رسول ہے، ذرا سوچیں آج ماں باپ کو ستاتے ہو، وہ ماں جس نے خونے جگر پلا کر جوان کیا، وہ باپ جو اپنے بیٹے کی پرورش کے لیے جوانی لگا دیا، چہرہ سفید ہو گیا، داڑھی سفید ہونے لگی، بیٹا جوان ہوا تو ماں باپ کو آنکھیں تان کر کہتا ہے ارے تو نے میرے لیے کیا کیا، تو نے میری خاطر کیا کیا؟ محل تو ہم نے بنایا ہے، دکان ہم نے بنائی ہے، پراپرٹی تو ہم نے خریدی ہے، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ اے نادانو، انہوں نے جوان کیا، یہ کیا تمہارے لیے کم ہے؟ اے میرے پیارو، صحابی رسول گئے، کہنے لگے القمہ کلمہ طیبہ پڑھو۔ القمہ کی زبان پر کلمہ طیبہ نہیں جاری ہو رہا ہے۔ صحابہ کرام دوڑ کر آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کے قدموں پر میرے ماں باپ قربان، یا رسول اللہ القمہ کے زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہی نہیں ہو رہا ہے۔ اے میرے پیارو، میرے آقا نے ارشاد فرمایا ان کی والدہ ماجدہ ناراض ہیں۔ اے میرے پیارو، ماں باپ کو ناراض کرنے والوں آقا کی حدیث پاک سنو، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں رقیبان کہو، رقیبان کہو، رقیبان کہو، وہ شخص ہلاک ہو جائے، اس شخص کی ناک مٹی میں ملے۔ صحابی اکرام حیرت میں ڈوب گئے، یا رسول اللہ طائف کی وادی میں ظالموں نے سنگسار کیا تھا، نالے نے مبارک خون سے بھر گئے تھے۔ اے میرے مسیحا، آپ نے طائف والوں کے لیے بددعا نہیں کیا تھا۔ آقا یہ کون سی انسان ہے، یہ کون سا بد نصیب شخص ہے، یہ کون سا بدبخت ہے جس کے لیے لبہ ہے رسالت سے ایسے الفاظ نکل رہے ہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں یہ بدبخت وہ ہے جس نے ماں باپ کو خواہ ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کے عالم میں پایا، ان کی خدمت کر کے ان سے جنت حاصل نہ کر سکا۔ ایک دن رسول پاک نے اصحاب میں دہرایا یہ لفظ 3 بار کہ ناک اس کی کر گئی۔ اصحاب نے پوچھا وہ بدبخت کون ہے جس کی توقیر حضرت باری میں گھٹ گئی؟ ارشاد یوں ہوا وہ فرزند ناخلق گھر جس کے جنت آئی اور آ کر پلٹ گئی۔ ماں باپ کا جس کو بڑھاپے میں نہ ہو خیال، ماں باپ کا جس کو بڑھاپے میں نہ ہو خیال، اس بد نصیب بیٹے کی قسمت الٹ گئی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت القمہ ہے، کلمہ طیبہ نہیں جاری ہو رہا ہے۔ میرے آقا جب سنتے ہیں فرمانے لگے صحابہ ذرا ان کے امی کو بلاؤ، ان کی والدہ ماجدہ ناراض ہیں اس لیے ان کے زبان پر کلمہ طیبہ نہیں جاری ہو رہا ہے۔ حضرت القمہ کے والدہ کو بلایا گیا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے القمہ کی والدہ یہ بتاؤ کیا تم اپنے بیٹے سے ناراض ہو، کیا اپنے بیٹے سے ناراض ہو؟ وہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ ہاں میں اپنے بیٹے سے ناراض ہوں، یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے سے ناراض ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، غیب کا نبی محبوب دعوت نے ارشاد فرمایا اے صحابہ اب لکڑیوں کا انتظام کرو۔ آقا لکڑیاں کیا کرنا ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا لکڑیوں کو انتظام کرو۔ لکڑیاں اکٹھا کی گئی، میرے آقا نے کہا اس میں آگ لگاؤ۔ حضرت القمہ کی وہ بوڑھی ماں پوچھ پڑتی یا رسول اللہ یہ لکڑیاں آگ کیوں جلوا رہے ہیں؟ غیب کا نبی نے فرمایا میں القمہ کو اسی آگ میں جلاؤں گا، القمہ کو اسی آگ میں جلا کر راکھ کر دوں گا۔ ماں نے جب یہ سنا کہ میرے بیٹے کو جلایا جائے گا، میرے بیٹے کو جلایا جائے گا، اللہ اکبر، ماں نے کہا یا رسول اللہ آخر میرے بیٹے کی خطا کیا ہے، میرے لال کو کیوں جلایا جائے گا؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے بوڑھی ماں سنو تیرا بیٹا جہنمی ہے۔ ماں باپ ناراض کرنے کے ہونے کے بعد میں بیٹے نے ناراض کیا ہے تو ان کا ٹھکانہ جہنمی ہے۔ یہ میرا صحابی ہے، یہ جہنم کے آگ میں جلے گا، میری رحمت کو یہ بات گوارا نہیں، اسی لیے میں دنیا کے اندر ہی القمہ کو جلا کر راکھ کر دوں گا۔ اللہ اکبر، جب ماں نے سنا زاروں کتار رونے لگی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا، آقا میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا صحابہ اب جا کر گھر پہ کلمہ طیبہ کی تلقین کرو۔ بلال جاؤ نا کلمہ طیبہ کی تلقین کرو۔ حضرت بلال دوڑ کر آئے ہیں، کیا دیکھتے ہیں حضرت القمہ اب کلمہ طیبہ پڑھتے جا رہے ہیں، کلمہ طیبہ کلمہ طیبہ زبان پر جاری
जारी है। ए मेरे प्यारों, पता चला ये माँ बाप कोई मामूली चीज नहीं होते हैं। माँ बाप नाराज हो गए तो याद रखना आपका काम कहीं नहीं बन सकता है, आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए माँ बाप चले गए हो तो खुदारा दुनियादार को टाइम देते हो, होटलों पे बैठ कर चाय पीते हो। मैं कहूँगा थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए मौका निकाल लिया करो, सुबह या शाम को मौका निकाल कर अपने माँ बाप की कब्र पर चले जाया करो और उनके हक में दुआएं मग़फ़िरत कर दो। क्योंकि मेरे प्यारे माँ बाप ने बहुत कुछ लुटाकर तुम्हें जवान किया है। ये बेटा बीमार होता था तो माँ को नींद नहीं पड़ती थी, बाप बेचैन रहता था। आज ये माँ है, आज ये बाप दुनिया से चला गया, आज पूरा घर वीरान हो जाता है। ये मेरे प्यारों, इसलिए यही मैं कहूँगा जब माँ बाप चले जाएं तो आप खुदारा मौका मिले तो दुनियादार को टाइम ना दिया करो, अपने माँ बाप की कब्र पर बैठकर कुछ नहीं आता है तो इतना अल्लाह का नाम तो आप ले सकते हैं, अल्लाह का नाम तो ले सकते हैं, अल्लाह को याद कर सकते हैं, उसकी हम्दो सना तो बयान कर सकते हैं। ए मेरे प्यारों, अल्लाह की रहमत तो बहाना तलाश करती है। अल्लाह को कौन सी जगह पसंद आए और वो तुम्हारे माँ बाप की मग़फ़िरत कर दे। मौला तबारक व तआला